السلام علیکم ویورز، میرا نام مریم انور ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع مدعا بحث ہے وہ ہے اہرام مصر۔ اس بات میں کسی شک کا گزر نہیں کہ ہمیں 400 کرۂ ارض پر 400 قدرت جلوہ کرنا نظر آتی ہے۔ کہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کی قد آوری اور کہیں بحر اوقیانوس کی وسعت اپنے بے مثل ہونے کا علل اعلان کر رہی ہے، اور کہیں خود انسان کی شکل میں ایک بے مثل شاہکار نظر آتا ہے۔ اسی سلسلے میں انسان نے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا فانی میں تا قیامت قائم و دائم رہنے والے کئی شاہکار مرتب کیے ہیں، ایسے نقش چھوڑے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں قدرت کی انسان کو عطا کردہ حکمت جا بجا نظر آتی ہے۔ چشم ظاہر اور باطن کو عجوبہ کہنے پر قاصر ہے۔ دوستو، آج ہم بھی ایک ایسے ہی انسانی شاہکار اہرام مصر کی بات کریں گے اور ان کے خد و خال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جن کا ہر طور کوئی سانہ نہیں۔ آپ کو بتایا جانا ادھر ضروری ہے کہ اہرام مصر کو 7 بڑے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ یہ عجوبہ نہایت خوبصورت اور حیرت انگیز عجوبوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اہرام مصر جو دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں سے ایک ہے، ان کے متعلق کی سوالات ہزاروں سالوں سے انسانی ذہن کا مرکز رہے اور آج بھی ان پر تحقیق جاری ہے۔ اہرام مصر کے متعلق سوالات میں سے یہ بڑے سوالات سامنے آتے ہیں کہ اہرام مصر کیا ہے؟ یہ کیسے ہزاروں سال پہلے بروئے کار لائے گئے، جبکہ اس جدید اور تکنیکی دور میں بھی ایسا شاہکار وجود میں لانا ایک نہایت مشکل امر ہے۔ اہرام مصر کے بنانے کا مقصد وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ مخصوص شکل کے مخروطی مقابر کو اہرام کہا جاتا ہے۔ اس کے واحد اہرم بمعنی پرانی عمارت ہے۔ اہرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کی ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عملِ پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ اگر ہم اہرام کی تعمیر کی بات کریں تو ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ اہرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اہرام مصر کی تعمیر کی پیچیدہ ترین گتھیوں میں سے ایک کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سوال تھا کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد وزنی چونا پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ نئی تخلیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی تھیں، جس کی مدد سے ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا۔ ماہرین کو ایک عرصے سے اس بات کی آگاہی تھی کہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے کچھ پتھر گیزا سے 8 میل دور تورا کے مقام سے نکالے جاتے تھے، جبکہ گرنائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا جاتا تھا، لیکن اس بات پر محققین میں اتفاق نہیں تھا کہ وہ پتھر لاتے کیسے تھے۔
لیکن برطانیہ کے چینل 4 پر اہرام مصر پر بنائی گئی نئی دستاویزی فلم میں بتایا گیا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 4 سال قبل یا پیرس کا مخطوطہ، ایک کشتی کا ڈھانچہ اور پانی کی گزرگاہ کے اہرام کے پاس سے دریافت کی، جس سے یہ سمجھنے کے لیے نئی معلومات ملی کہ مصریوں نے کس طرح اہرام مصر تعمیر کیے تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے 2 بالیوں میں 23 لاکھ پتھروں کو گیزا کے میدان کے پاس لایا گیا۔ ماہر آثار قدیمہ پیٹر ٹیل، جنہوں نے گزشتہ 4 سال اس پاپیرس کے مخطوطے کو سمجھنے میں صرف کیے، بتاتے ہیں کہ یہ مخطوطہ غالباً دنیا کا سب سے پرانا مخطوطہ ہے۔ پیٹر ٹیل کے مطابق اسے لکھنے والے شخص کا نام میریئر تھا اور وہ 40 ملاحوں کی گروہ کا سربراہ تھا، جن کا کام دریائے نیل کے ساتھ بنائی گئی پانی کی گزرگاہوں سے پتھر ڈھو کر لانا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 2 دہائی کے عرصے میں تقریباً 23 لاکھ پتھر اس طرح سے اہرام کے مقام تعمیر پر لائے گئے تھے۔ 30 سال سے مصر میں کھدائی اور تحقیق کے ماہر مارک لہنر کا کہنا ہے کہ ہم نے اس علاقے اور گزرگاہ کی نشاندہی کر لی ہے جہاں سے پتھر گیزا کے میدان میں لائے جاتے تھے۔ اب ایک نکتہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے پتھر تراش خراش کو دور دراز مقامات سے لائے جاتے تھے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے محققین اہرام مصر کی تعمیر کا راز جاننے کی جستجو میں تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر صحرا میں سے لے جانے پڑتے تھے۔ سائنسدانوں نے جب خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھروں کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پوشیدہ ہے۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھ دیا جاتا تھا جسے مزدور کھینچتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مصری صحرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گھسیٹنے میں آسانی رہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طریقے سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی صحرائی ریت خشک ریت کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت ریت پر سے سلیج پھسلتی چلی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدیم پینٹنگ میں بھی اس ترکیب کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ دیجی ہوتی ہاتھب کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر ایک شخص سلیج کے آگے کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تک مصر میں جو اہرام دریافت ہو چکے ہیں وہ 2670 قبل مسیح سے لے کر 670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر ان پتھر کی سلوں کو 1 فٹ کے سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اہرام دراصل فرعون مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے۔ وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے موت کے بعد ان لاشوں کو حنوط کرنے کے بعد ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ ممی کے ساتھ زر و جواہر اور دیگر اسباب بھی رکھا جاتے تھے جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو کا مقصد یہاں پر ختم ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خدا آپ کا حافظ و ناصر۔